شمع میڈیسنز کھا کر صوفے پر نیم دراز تھی جب برہان اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ شمع کا موبائل بجا۔ اس نے چونک کر موبائل دیکھا، کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا، دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ وہ ہیلو ہیلو کرنے لگی، پھر دوسری جانب سے کسی نے گلا کھنکار کر ہیلو کہا۔ کون؟ شمع نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ میں کرن بات کر رہی ہوں، صوفیہ نے آواز بدل کر کہا۔ کون کرن؟ آپ سلمان کو تو جانتی ہیں نا، جو بینک میں جاب کرتا ہے، اور آپ شاید اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کرنے جا رہی ہیں۔ ہاں تو؟ شمع حیرت سے بولی۔ میں اس کی گرل فرینڈ بات کر رہی ہوں۔ وہ ایک نمبر کا فراڈیا، جھوٹا اور مکار شخص ہے۔ اس نے میرے علاوہ بھی بہت سی لڑکیوں سے دوستیاں کر رکھی ہیں۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ آپ آم کھائیے، گٹلیاں مت گنیے۔ ویسے میں آپ کی ہمدردی میں کہہ رہی ہوں کہ اس شخص کے ساتھ رشتہ ہرگز نہ کریں، لیکن اگر آپ نے اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکیلنا ہے تو میری بلا سے ضرور دھکیلیں، صوفیہ نے کہا اور ٹھک سے کال آف کر دی۔ شمع ایک دم پریشان ہو گئی اور گھبرا کر بسمہ کو آوازیں دینے لگی۔ بسمہ، بسمہ باہر آؤ۔ بسمہ پہلے ہی کچن کے دروازے کے ساتھ لگی سب سن رہی تھی، جھٹ سے باہر نکلی۔ کسی لڑکی کا فون آیا تھا، اپنے آپ کو سلمان کی گرل فرینڈ بول رہی تھی۔ کیا واقعی؟ آج کل لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں، شکل سے اتنا شریف اور معصوم لگتا ہے، اور کرتوت تو دیکھو۔ ابھی میں سریا سے پوچھتی ہوں، شمع نے دونوں ہاتھ سر پر مارتے ہوئے کہا اور سریا کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ سریا، رشتہ لانے سے پہلے کم از کم لوگوں اور لڑکے کے بارے میں تو پوچھ گچھ مکمل کر لیا کرو۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ ارے کیا نہیں ہوا؟ اس لڑکے کی کسی گرل فرینڈ نے مجھے فون کیا ہے کہ اس کا تو اس کے علاوہ اور بھی بہت لڑکیوں کے ساتھ چکر ہے۔ ارے نہیں نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بڑا ہی اچھا اور شریف لڑکا ہے۔ سریا جلدی سے بولی۔ تم رہنے دو، آج کل کے لوگوں کی شرافت کا کوئی یقین اور بھروسہ نہیں، شمع نے غصے سے کہا تو پاس بیٹھی بسمہ کے چہرے پر اطمینان کا سایہ لہرایا اور وہ دھیمے سے مسکرا کر پاؤں ہلاتے ہوئے شمع کی طرف دیکھنے لگی۔ ضرور اس کے دشمن نے یہ حرکت کی ہے، سریا نے آہ بھر کر کہا۔ کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ مجھے فون کرتی؟ ضرور اس کا کسی سے چکر ہوگا تو اس نے کیا ہے، شمع خفگی سے بولی۔ میں پوچھتی ہوں اس سے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، بھلا کوئی اپنی غلطی مانتا بھی ہے؟ ہر کوئی یہاں پارسا بنا پھرتا ہے، بس میری طرف سے صاف انکار ہے۔ میں یہ رشتہ نہیں کروں گی، اور نہ ہی اب ان لوگوں کو میرے گھر پر لے کر آنا، شمع نے قطعیت سے کہا۔ شمع، ایک موقع تو دو، اس طرح مت کرو۔ ہرگز نہیں، کوئی اور اچھا لڑکا ہوا تو بتانا، یہاں میں رشتہ نہیں کروں گی۔ ارے آنکھوں دیکھی مکھی کون نگل سکتا ہے، شمع نے غصے سے کہا اور فون بند کر دیا۔ بس امی چھوڑیں اس ذکر کو۔ دونوں باتیں کر رہی تھی کہ آپا جی چادر لیے انتہائی غصے میں اندر داخل ہوئیں۔ دونوں چونکی۔ برہان کہاں ہے؟ آپا جی نے انتہائی غصے سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، مگر، بسمہ بمشکل بولی۔ آپا جی انتہائی تیزی سے برہان کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ پتہ نہیں اب کیا نیا شوشہ چھوڑنے آئی ہیں۔ شمع بڑبڑاتی ہوئی آپا جی کے پیچھے بھاگی، بسمہ بھی گھبرا کر ان کے پیچھے گئی۔ برہان بیڈ پر جلدی سے لیٹنے ہی لگا تھا کہ آپا جی نے کمرے میں داخل ہو کر انتہائی غصے سے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگایا۔ بے غیرت، بے حیا، تم نے کیا سمجھا کہ مشل کا کوئی والی وارث نہیں جو اس کے ساتھ بدتمیزی کی؟ شمع اور بسمہ نے گھبرا کر برہان کی طرف دیکھا۔ برہان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ امی یہ جھوٹ ہے۔ برہان کو اس وقت چائے پناہ صرف ماں ہی دکھائی دی اور اس کے پیچھے چھپنے لگا۔ آپا جی، آپ کی جرت کیسے ہوئی میرے برہان پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تمہارے برہان کی کرتوتیں ہی ایسی ہیں، پوچھو اس سے، اس نے کیا حرکت کی ہے؟ آپا جی نے کرخت لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، مشل نے خود میرا ہاتھ۔ وہ منمنایا تو شمع اور بسمہ کی آنکھوں سے حیرت پھیلنے لگی۔ آپا جی نے آگے بڑھ کر تڑاخ سے ایک اور تھپڑ اسے لگایا۔ خبردار، میری مشل پر الزام لگانے کی کوشش کی۔ اس کا کردار سفید چادر کی طرح صاف ہے، تم ہی آوارہ، بد کردار اور بے حیا ہو۔ لاؤنج میں اچانک عبید کی آواز سنائی دی۔ وہ شمع اور بسمہ کو پکار رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر شمع اور برہان کے چہروں کے رنگ فک ہو گئے۔ آپا جی نے بھی جیسے ہی عبید کی آواز سنی تو برہان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی اسے لاؤنج میں لے گئیں اور عبید کے سامنے اسے زور سے دھکا دیا۔ یہ کیا آپا جی؟ عبید گھبراتے ہوئے بولا۔ عبید، کیا تم اپنی اولاد کو حرام کی کمائی کھلا رہے ہو، جو اس کی آنکھوں میں شرم اور حیا کا پانی ہی نہیں رہا؟ کیا اس کی یہ تربیت کر رہے ہو کہ اس سے اپنے ہی گھر کی بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں؟ مگر ہوا کیا ہے آپا جی؟ تمہارے کہنے پر مشل نے اسے پڑھانا شروع کیا اور آج پہلے ہی دن اس نے اس کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی۔ زبردستی
آپا جی کہتے ہوئے رکی تو عبید نے بھی انتہائی غصے میں تڑاک سے زوردار تھپڑ برہان کو لگایا اور بری طرح پیٹنے لگا۔ شمع اور بسمہ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مگر عبید کچھ سننے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ شمع غصے میں آگے بڑھی اور برہان کو اپنے پیچھے چھپا کر چلانے لگی۔ کیا اب اسے مار ہی ڈالو گے؟ ایسی بے غیرت اولاد جو کل کو ماں باپ کو رسوا کرے مر ہی جائے تو اچھا ہے، مجھے اس سے پہلے ہی کوئی اچھی امید نہیں۔ عبید چلایا، ہاں ہاں، دوسروں کے کہنے میں آ کر تم بنا سوچے سمجھے اپنی اولاد کو بے عزت کرنے لگے ہو۔ پہلے بات کی تحقیق تو کر لو، کون سچا ہے کون جھوٹا۔ ایسے ہی تو کوئی کسی کی طرف نہیں بڑھتا، جہاں تیل ہوتا ہے وہاں ہی کوئی پھسلتا ہے۔ شمع مشل پر الزام لگانے کی کوشش مت کرو، آپا جی چلائیں۔ ہاں تو آپ کو ہم پر الزام لگانے اور بے عزت کرنے کا پورا حق ہے۔ اور باتوں باتوں میں اس نے برہان کو اشارہ کیا تو وہ وہاں سے دم دبا کر بھاگا۔ عبید پریشان سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ عبید، ابھی سے اسے لگامے ڈالو تو اچھا ہے، ورنہ… آپا جی نے غصے سے شمع کو دیکھ کر کہا، جائیں جائیں، آپ اپنی چہیتی کی فکر کریں جو ہر ایک کو پیچھے لگائے رکھتی ہے، ہمیں نہ بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ شمع نے غصے سے کہا، بس کرو شمع، سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ اسے سمجھانے اور غلطی ماننے کی بجائے تم مسلسل اس کا دفاع کر رہی ہو۔ آپا جی نے افسوس سے کہا، مجھے یقین ہے برہان نے ایسی ویسی حرکت ضرور کی ہوگی۔ آپا جی، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہتا ہوں۔ عبید نے قدرے شکستہ لہجے میں کہا، معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس پر سختی کرو اور آئندہ اسے میرے گھر میں کسی کام کے لیے بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ آپا جی کہہ کر غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئیں۔ مشل اپنے کمرے میں بیٹھی بری طرح سسکیاں بھر رہی تھی جب آپا جی واپس آئیں اور چادر اتار کر اس کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی دینے لگی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں جانتی ہوں تم بے قصور ہو، اور میں برہان کی بھی خوب خبر لے کے آئی ہوں۔ عبید بھی آ گیا تھا، اس نے بھی خوب پٹائی کی۔ کیا؟ مشل نے گھبرا کر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں وہ اسی قابل ہے، مگر اب شمع چچی، بسمہ اپی اور برہان میرے اور دشمن ہو جائیں گے۔ کیا تم جھوٹی ہو جو ان سے ڈر رہی ہو؟ اور ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے، ایسے کمزور اور جھوٹے لوگوں سے نہیں۔ اپنے آپ کو اتنا کمزور مت بناؤ، آپا جی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مشل، آئندہ تم نے ایسی بات کہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے انسان کی اوقات ہی کیا ہے، میرا رب ایک لمحے میں سب کی چالوں کی بساط الٹ کر ان کو ایسی مات دیتا ہے کہ کسی کو سر اٹھانے کی جرت نہیں رہتی۔ ساری طاقتوں کا مالک رب جب انسان کے ساتھ ہو تو اسے اپنے آپ کو کمزور کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ آپا جی نے قدرے غصے سے کہا تو مشل شرمندہ بھی ہونے لگی اور پریشان بھی۔ اٹھو، کچن میں جاؤ، اب میں تمہیں روتے دھوتے نہ دیکھوں، آپا جی نے خفگی سے کہا اور اٹھ کر چلی گئیں۔ مشل بھی اپنے آنسو صاف کر کے آپا جی کی باتوں پر غور کرنے لگی۔